اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو گزشتہ عید مبارک۔ امید ہے آپ سب کی عید بہت اچھی گزری ہوگی، خیر و عافیت سے گزری ہوگی۔ آپ سب لوگوں نے عید کی خوشیوں کو انجوائے کیا ہوگا، عید سے لطف اٹھایا ہوگا مکمل طور پہ۔ اور اس وبا کو مد نظر رکھتے ہوئے سب کی ایکٹیویٹیز لمیٹڈ ہوں گی، لیکن ظاہر ہے عید ہمارے لیے ایک انعام ہے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد تو انعام کسی اچھا نہیں لگتا، اس لیے عید جو ہے وہ ہم سب نے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہوئے اور بہت اچھے طریقے سے گزاری۔ اب عید تو ہم انجوائے کر چکے ہیں، تھوڑا سا اب ہم اسٹڈیز کی طرف آتے ہیں۔ تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ اپنے بکس کو دیتے ہیں، تھوڑا کچھ ٹائم بکس کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے فی الحال تو آن لائن کلاسز چل رہی ہیں، اور ایگزامس کے بارے میں بھی ابھی بہت ساری اسپیکولیشنس ہیں۔ یہ ابھی تک فائنل نہیں ہو سکا کہ ایگزیکٹلی ایگزامس کب ہوں گے۔ اناؤنسمنٹس تو ہو رہی ہیں لیکن نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پہ کوئی نہیں آیا۔ تو اس ساری صورتحال کے نتیجے میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ فی الحال آپ لوگوں کو ایگزامس کی پریپریشن آن لائن کلاسز کے تھرو ہی کروائی جائے۔ تو میرا بھی اس سلسلے کا آج پہلا لیکچر ہے، اور میں نے اپنا آن لائن کلاسز کا اسکیجول کچھ ایسے پلان کیا ہے کہ میں آپ کو میرے ویک میں 2 لیکچرز ہیں۔ ایک لیکچر منڈے کو میں ڈیلیور کروں گی اور دوسرا لیکچر میں وینسڈے کو ڈیلیور کروں گی، اور ہر لیکچر میں آپ لوگوں کو فی الحال 20 MCQs پریپیئر کرواؤں گی۔ ابھی آپ نے فوکس کرنا ہے MCQs پہ۔ اس کی 2 ریزنز ہیں۔ پہلی ریزن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آن لائن ایگزام ہوں تو 100 MCQs جو ہیں وہ اس میں پوچھے جائیں گے، اور جو LMS کے تھرو ہوں گے اور آپ کو MCQs کو ہی فوکس کرنا ہوگا، اس میں شارٹ کوسچنز اور لانگ کوسچنز نہیں ہوں گے۔ دوسرا طریقہ کار ہمارا وہ ٹریڈیشنل پیپر کا ہی ہے، جس میں 20 MCQs ہیں، 25 شارٹ کوسچنز ہیں اور 3 لانگ کوسچنز آپ لوگوں کو اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ تو ابھی اس کے لحاظ سے بھی یہ 20 MCQs پریپیئر کیے گئے ہیں، تاکہ آپ لوگ کم از کم 20 مارکس یہاں سے حاصل کر لیں MCQs سے، اور اس کے بعد باقی کے 15 مارکس جو ہیں وہ آپ سبجیکٹیو ٹائپ پیپر میں سے لے لیں۔ تو فی الحال جو آپ کی بک ہے اس کے مطابق میں نے ہر چیپٹر کے 20 MCQs سلیکٹ کیے ہیں، بنائے ہیں، اور ان 20 MCQs کو ہی پہ ہی ایک لیکچر بیس کرے گا۔ یعنی آج کا لیکچر جو ہے وہ میرا ملٹیپل چوائس کوسچنز کا ہے، جو کہ چیپٹر نمبر 1 میں سے بنائے گئے ہیں۔ چیپٹر نمبر 1 ہے معاشیات کی نوعیت اور وسعت۔ تو آج کے لیکچر میں نے چیپٹر نمبر 1 میں سے 20 MCQs بنائے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ آف دا لیکچر کے اینڈ پہ ان MCQs کی ایک کی بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو ویسے تو میں آپ کو آنسر ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی، لیکن آپ کو بھولے یا کچھ کنفیوژن ہو تو آپ اس کی سے دیکھ کے اس کو دوبارہ سے سالو کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے بہت زیادہ فوکس کرنا ہے اپنے ان MCQs پہ، جو کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، سمجھا رہی ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ہر لیکچر میں ایک چیپٹر کے MCQs جائیں گے۔ جیسے آج میں چیپٹر نمبر 1 کے MCQs دے رہی ہوں، تو جو میرا وینسڈے کو لیکچر ہوگا اس میں چیپٹر نمبر 2 کے MCQs آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو پہلا ہمارا MCQ ہے معاشیات، معاشرتی فلاح و بہبود کا علم ہے۔ یہ کس معیشت دان نے کہا تھا؟ پروفیسر پیگو نے، کارلائل نے، رسکن نے یا ایڈم اسمتھ نے؟ اس کا آنسر ہے A، پروفیسر پیگو۔ کوشچن نمبر 2، ایسی اشیاء جن کے حصول کے لیے معاشی جدوجہد درکار ہو کیا کہلاتی ہیں؟ A، معاشی اشیاء، B، غیر معاشی اشیاء، C، اشیاء صرف، اور D، اشیاء سرمایہ۔ تو اس کا آنسر ہے A، معاشی اشیاء۔ نمبر 3، ایسی اشیاء جو انسانی زندگی کو آرام مہیا کریں کیا کہلاتی ہیں؟ A، ضروریات، B، آسائشات، C، تعیشات، اور D، خدمات۔ اس کا آنسر ہے B، آسائشات۔ نمبر 4، افادہ کی خصوصیت کون سی ہے؟ A، شکل پر انحصار، B، کمیابی، C، شے کی مناسب اکائیاں، D، محدود دائرہ کار۔ تو اس کا آنسر ہے A، شکل پر انحصار۔ نمبر 5 ہے، اندرونی و بیرونی حالات و واقعات کا باضابطہ مجموعہ کیا کہلاتا ہے؟ A، فن، B، علم الحقیقت، C،
علم، ڈی معاشی قانون. تو اس کا آنسر ہے سی علم. نمبر 6 ہے افراد اور اداروں کا معاشی طرز عمل اور اس کے نتائج کا مطالعہ کیا جاتا ہے اکنامکس کے کس برانچ میں؟ اے اطلاقی معاشیات، بی جزیاتی معاشیات، سی کلیاتی معاشیات، ڈی اثباتی معاشیات. اس کا آنسر ہے اے اطلاقی معاشیات. نمبر 7 ہے جزیاتی معاشیات میں ان میں سے کون سا مسئلہ زیر بحث نہیں لایا جاتا؟ اے صارفین کا طرز عمل، بی نظریہ قیمت، سی فرم کے توازن کا نظریہ، ڈی قومی آمدنی اور کامل روزگار. اس کا آنسر ہے ڈی قومی آمدنی اور کامل روزگار. نمبر 8 از قانون ساز اسمبلی کے صادر کردہ قوانین کہلاتے ہیں. صادر کردہ یعنی کہ جو قوانین امپلیمنٹ کیے گئے ہوں. نمبر اے ہے ریاستی قوانین، بی اخلاقی قوانین، سی معاشی قوانین اور ڈی علمی قوانین. اس کا آنسر ہے اے ریاستی قوانین. نمبر 9 کس معیشت دان نے معاشیات کو مادی خوشحالی کا علم کہا؟ اے ریکارڈو، بی کینز، سی الفرڈ مارشل اور ڈی مالتھس. اس کا آنسر ہے سی الفرڈ مارشل. نمبر 10 اثباتی معاشیات کی کون سی 2 بڑی شاخیں ہیں؟ اے نظریاتی اور اطلاقی معاشیات، بی فلاحی اور ترقیاتی معاشیات، سی جزوی اور کلی معاشیات، ڈی زرعی اور صنعتی معاشیات. اس کا آنسر ہے سی جزوی اور کلی معاشیات. نمبر 11 کسی مقصد کے حصول کے لیے کی گئی جدوجہد کہلاتی ہے؟ اے علم، بی محنت، سی فن، ڈی ہمت. اس کا آنسر ہے سی فن. نمبر 12 مجموعی مسائل میں ایک مسئلہ ہے کون سا؟ اے آمدنی، بی رقم، سی زر، ڈی قومی آمدنی. اس کا آنسر ہے ڈی قومی آمدنی. نمبر 13 معیشت کے چھوٹے چھوٹے حصوں کا مطالعہ کہلاتا ہے؟ اے کلی معاشیات، بی بیانی معاشیات، سی ایجابی معاشیات، ڈی جزوی معاشیات. اس کا آنسر ہے ڈی جزوی معاشیات. نمبر 14 اسباب اور نتائج کا اظہار کیا جاتا ہے؟ اے معاشی قوانین میں، بی اطلاقی قوانین میں، سی اخلاقی قوانین میں، ڈی طبعی قوانین میں. اور اس کا آنسر ہے ڈی طبعی قوانین میں. نمبر 15 عام افراد کے مجموعی تاثرات کا تسلیم شدہ طرز عمل کہلائے گا؟ نمبر 1 معاشی قوانین، نمبر بی سیاسی قوانین، نمبر سی اخلاقی قوانین، ڈی طبعی قوانین. اس کا آنسر ہے اخلاقی قوانین. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ عام افراد کے مجموعی تاثرات کا تسلیم شدہ طرز عمل کہلائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے جن اخلاقیات کا، جن نارمز کا، جن ویلیوز کا اظہار کرتے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں. 16 ہے انسان کے خواہشات لامحدود ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے ذرائع کیا ہیں؟ اے محدود ہیں، بی لامحدود ہیں، سی نہیں ہیں، ڈی پوشیدہ ہیں. تو اس کا آنسر کیا ہے؟ اے محدود ہیں. 17 ہے رابنس معاشیات کو درجہ دیتے تھے؟ اے سائنس کا، بی فن کا، سی مادی ضرورتوں کا، ڈی فلاح کا. تو اس کا آنسر ہے اے سائنس کا. 18 ہے بیوریج کے مطابق معاشیات کا علم ہے؟ اے خدمات کا، بی اشیاء کا، سی مادی ضرورتوں کا، ڈی فلاح کا. اس کا آنسر ہے سی مادی ضرورتوں کا. نمبر 19 ہے محدود ذرائع اور لامحدود خواہشات کی وجہ سے جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے؟ اے سیاسی مسئلہ، بی دینی مسئلہ، سی معاشی مسئلہ، ڈی ریاستی مسئلہ. اور اس کا آنسر ہے سی معاشی مسئلہ. نمبر 20 سائنسی قوانین کس نوعیت کے ہوتے ہیں؟ اے آفاقی، بی ہمہ گیر، سی اخلاقی، ڈی جذباتی.
اور اس کا آنسر ہے بی ہماگیر۔ اب میں آپ سے اس کے جوابات شیئر کرتی ہوں۔ جوابات جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر اے بی سی ڈی باکسز دیے گئے ہیں، اوپر باکسز دیے گئے ہیں جن کے اندر اے بی سی اور ڈی لکھا ہوا ہے اور سرکل ہوا ہوا ہے، اور جو بلیک ڈاٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، بلیک ڈاٹس کا مطلب ہے کہ یہ آنسر ٹرو تھا، یعنی اے آپشن ٹرو تھی، نمبر 1 پر اے آپشن ٹرو ہے، نمبر 2 پہ بھی اے آپشن ٹرو ہے، نمبر 3 پر بی آپشن ٹرو ہے، نمبر 4 پر اے آپشن ٹرو ہے، نمبر 5 پر سی آپشن ٹرو ہے۔ یہ آپشنز ٹرو ہیں جو ٹرو آنسرز ہیں، کیونکہ یہ بورڈ کے پیٹرن کے اکارڈنگ ہے کہ جو ٹرو آنسر ہوتا ہے آپ نے سرکل کو فل کرنا ہوتا ہے، اسی لیے میں نے آپ سے اس کو ایسے شیئر کیا ہے تاکہ آپ کی فائنل ایگزامز کی پریپریشن ہو جائے۔ اور یہاں پہ اوپر تو آپ کو آپشنز دیے گئے ہیں نا کہ اے بی سی ڈی آ رہے، یو ہیو ٹو فل اپ دا سرکلز، آپ نے سرکلز کو فل کرنا ہے، اور جو سرکلز فل ہوئے ہیں جو آپ کو بلیک ڈاٹس نظر آ رہے ہیں وہ ٹرو آنسر کو ڈپکٹ کرتے ہیں، اس کو انڈیکیٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ٹرو آنسرز ہیں ان کی ورڈنگ نیچے بھی کی میں شیئر کی گئی ہے 1 سے لے کر 20 تک۔ تو میں نے آپ کے لیے جو ہے وہ جتنا بیسٹ میں اس کو کر سکتی تھی، آئی ہیو ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ ٹو ڈیلیور اٹ ٹو میک اے پلان فار یو، اور ہوپ فلی کہ آپ اس کو ضرور دیکھیں گے، پڑھیں گے، تھوڑا سا اس چیز کو بادر کیا کریں، کنسیڈر کیا کریں کہ ٹیچرز اپنی بہت زیادہ ایفرٹ پٹ کرتے ہیں، یہ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹس کا ایک لیکچر بنانے کے لیے آلموسٹ 2 to 2.5 آورس ریکوائرڈ ہوتے ہیں، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ فزیکل لیکچر تو ہم دیکھ کے فارغ ہو جاتے ہیں اور ہمیں فوراً آپ کا آؤٹ پٹ ملتا ہے، فیڈ بیک ملتا ہے، لیکن یہ والے جو لیکچرز ہیں آن لائن، اس میں ہماری ٹیچر سائڈ سے بہت زیادہ ایفرٹ ہے، لیکن آپ کی طرف سے ہمیں آؤٹ پٹ نہیں آتا، جس سے ہم بھی کافی ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں۔ تو اس ٹیسٹ سیشن کو سکسیسفل بنانے کے لیے، اس کو فروٹفل بنانے کے لیے آپ کا کوآپریشن مجھے بہت زیادہ ریکوائرڈ ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ جو ہے وہ مجھ سے پورا کوآپریٹ کریں گے، لیکچرز اٹینڈ کریں گے، اپنی اٹینڈنس جو ہے مجھے ویل بیفور ٹائم سینڈ کریں گے، اور گین کریں گے جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر آف یور سیلف، اللہ حافظ۔